اب یہ دیکھیں، یہ مرزا قادیانی کی مثالیں ہیں، شخص نے طرح طرح سے حربے استعمال کیے، آج مسلمانوں کا بچہ بچہ اس پر لعنت بیچتا ہے، اور وہ لوگ جو آج اس کے پیروکار ہیں۔ اب یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ یار یہ کیسے لوگ اس کو مانتے ہیں، اتنا گندا انسان تھا، یہ والا بٹن اوپر والا نیچے باندھتا، نیچے والا اوپر باندھتا، دائیں کی جوتی بائیں کو پہنتا، بائیں کی جوتی دائیں کو پہنتا، انہیں پتھروں کے ساتھ استنجا کرتا، انہیں جیب میں ڈالتا، پھر گوڑ بھی اسی کے ساتھ وہی کھا رہا ہوتا۔ لیکن قوم اسے کیا کہتی ہے؟ اب سمجھو، اللہ رب العزت نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سمجھ نہیں ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں 200 سے زائد حدیث مبارکہ بیان فرمائیے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہے، ساری حدیث ہونے کے باوجود لا یسمعون بہا، نہ وہ سنتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اس دور کی مثال ہے، ہم پیچھے چلے جائیں سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی حضرات اللہ رب العزت نے جو عقل و شعور میں عطا فرمائی ہے، اس عقل و شعور سے ہم حق کو سمجھنے کی کوشش کریں، حق کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں، اور اس عقل و شعور کی بنیاد پر دین کو نہ چیلنج کریں، اللہ کے قرآن کو نہ چیلنج کریں، اللہ کی شریعت کو نہ چیلنج کریں۔ اگر اس اعتبار سے جائیں گے تو پھر ایک طرح سے آپ بھی اللہ نہ کرے اولئک کالانعام کے زمرے کے اندر کہیں آپ کا شمار نہ ہو جائے۔